تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کسی کو اپنا عادی بنا کر چھوڑ دو گے اور اللہ آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ یہ بھول ہے تمہاری۔ تمہیں میری آہ لگے گی، یاد رکھنا تم قاتل ہو میرے تمام خوشیوں کے۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے اپنا غم بانٹا اور اپنا درد سے بڑا دل ہلکا کیا، مگر خوشی بانٹنے کے لیے انہیں ہمیشہ مجھ سے بہتر لوگ مل گئے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا پھر اچھا دوست۔ بزرگ کہا کرتے تھے، بچوں محبت کرو تو نکاح بھی کرو، گوشت کی تلاش اکثر کتے کیا کرتے ہیں۔ کچھ حالات، وقت اور واقعات انسان کو اتنا خاموش کر دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اپنی نیکی کو بھولنا اور دوسرے کی نیکی کو یاد رکھنا مومن کی نشانی ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ محبتوں کا مان رکھنا سیکھیے، زندگی بہت چھوٹی سی ہے۔ کوشش کرے کہ کسی کا مان اور اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن اگر دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔ جب موت کو گلے لگا لیا میں نے، تب زندگی مجھ کو منانے لگی۔ ساری عمر کانٹوں پہ چلایا مجھے، میری میت پر اب کیوں پھول برسانے لگی۔ میرا عشق مجھے لے گیا خدا کے قریب، تجھے پانے کی ضد میں نے سجدے بڑھا دیے۔ کیا کہوں اس زندگی کے بارے میں، وہ لوگ ہی بچڑ گئے جو زندگی ہوا کرتے تھے۔ عشق کیا زندگی دے گا کسی کو، یہ تو شروع ہی کسی پر مرنے سے ہوتا ہے۔ اور کچھ بدبختوں کو کبھی محبتیں نہیں ملتی، افسوس اس کا شمار بھی ایسے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات مشکل لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ نگاہ حاصل اور لا حاصل میں الجھتی رہتی ہے اور انسان خشک ندی کی مچھلی بنا رہتا ہے۔ اگر آپ سچ سننا چاہتے ہیں تو لوگوں کو آزاد باتیں کرنے دے۔ منتیں اور مرادیں پوری ہو یا نہ ہو، پر درگاہیں نہیں بدلی جاتی۔ زندگی میں کچھ فرمائشیں صرف ماں باپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، وہ چلے جائے تو دل کے ایک حصے میں صدا سردی کی دھند رہتی ہے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہمارے ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکل کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی،
اور بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہمارے خواہشات سے بہتر ہے۔ کیا وہ شخص آپ سے سچا پیار کرتا ہے؟ اس کے دل میں آپ کی اہمیت ہے یا صرف ٹائم پاس کرتا ہے؟ تو اس بات پر غور کرے۔ وہ اس شخص کے سامنے خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہیں دیتا ہو۔ اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ بار آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کرے کہ میں مصروف ہوں، تو سمجھ جائے آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چین کر پوری بھی کالو گے تو الٹی آ جائے گی۔ نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ اور آخر میں بتاتا چلوں جانا کہ جس وقت تیرے ہاتھ نے چھوڑا تھا میرے ہاتھ کو، وہ وقت میری آنکھ کے حلقوں میں پڑا ہے۔